اسے لوگ گرے مین کہتے تھے، دبلا پتلا کمزور سا بوڑھا جو بھیڑ میں یوں گھل مل جاتا کہ کسی کی نظر بھی نہ پڑتی۔ اس کے چہرے پر کوئی وحشت، کوئی درندگی نظر نہیں آتی تھی، بس ایک عام سا تھکا ہوا بوڑھا لگتا تھا۔ مگر اس جھریوں بھرے چہرے کے پیچھے، اس کمزور جسم کے اندر ایک ایسا شیطان چھپا تھا جس کی وحشت سن کر بڑے سے بڑا تفتیشی افسر بھی کانپ اٹھے۔ البرٹ فش کوئی چھپ کر وار کرنے والا قاتل نہیں تھا، وہ سب کے سامنے تھا، وہ ہمارے درمیان تھا، لیکن کسی نے اس درندے کو وقت پر پہچانا ہی نہیں، اور جب حقیقت سامنے آئی تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ یہ کہانی تاریخ کے سب سے خوفناک جرائم میں سے ایک ہے۔ ایک ایسا شخص جس کی گھناؤنی خواہش اتنی بھیانک تھی کہ بڑے سے بڑا قاتل بھی اس کے سامنے معمولی لگے۔ آخر وہ کس راہ پر چل نکلا؟ اس نے معصوم بچوں کے ساتھ کیا کیا؟ اور کیسے ایک خط، صرف ایک خط جس میں لکھے الفاظ نے پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا، اس کے انجام کی وجہ بنا؟ یہ کہانی اتنی خوفناک ہے کہ رات کے اندھیرے میں تنہا سننے کا حوصلہ ہر کسی میں نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ سچ جاننا چاہتے ہیں تو میرے ساتھ رہیے، اور اگر آپ ایسی ہی سچی مگر خوفناک کہانیاں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ مزید خوفناک اور حقیقی جرائم کی کہانیاں آپ تک پہنچتی رہیں۔ البرٹ فش کی کہانی 1870 میں شروع ہوئی، ایک ایسے گھر میں جہاں پاگل پن اور ذہنی بیماریاں نسلوں سے چلی آ رہی تھیں۔ اس کا باپ ایک بوڑھا آدمی تھا، 70 سال سے بھی زیادہ عمر کا، اور جب البرٹ صرف 5 سال کا تھا وہ دنیا چھوڑ گیا۔ ایک ننھا بچہ جو بھی ٹھیک سے زندگی کو سمجھ بھی نہیں پایا تھا، یتیم ہو چکا تھا۔ اسے ایک یتیم خانے میں بھیج دیا گیا، سینٹ جونز اورفنیج، لیکن یہ کوئی عام یتیم خانہ نہیں تھا۔ یہاں ظلم اور تشدد روز کا معمول تھا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں پر ایسی سخت مار پیٹ کی جاتی کہ وہ راتوں کو سسک سسک کر روتے تھے، مگر البرٹ دوسرے بچوں سے مختلف تھا۔ جہاں باقی بچے درد سے چیختے، وہاں وہ خاموش رہتا، اور پھر ایک دن اس نے ایک خوفناک حقیقت دریافت کی۔ دوسروں کے لیے جو درد تکلیف تھا وہ اس کے لیے خوشی بن چکا تھا۔ ہر بار جب کوڑا اس کی کمر پر پڑتا، ہر بار جب اس کے جسم پر زخم بنتے، اس کا چہرہ تکلیف کے بجائے عجیب سے سکون میں ڈوب جاتا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب اس کے ذہن میں ایک اندھیرا پلنے لگا، ایک ایسی سوچ جو فطری نہیں تھی، جو عام انسانوں سے بالکل الگ تھی۔ جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا گیا، یہ خواہشیں مزید گہری ہونے لگیں۔ وہ خود کو تکلیف دینا پسند کرنے لگا، سوئیاں اپنے جسم میں چبھو کر درد محسوس کرتا، جیسے یہ کوئی کھیل ہو۔ لیکن اس کی بھوک صرف یہیں تک محدود نہیں رہی، وہ دوسروں کی تکلیف کا مزہ لینے کے لیے تیار تھا۔ وہ خواتین کو گمنام خط لکھتا جن میں ایسے خوفناک خیالات ہوتے کہ کوئی عام انسان انہیں پڑھ کر کانپ جائے۔ اس کے الفاظ کسی شیطان کے دماغ کی پیداوار لگتے تھے۔ وقت گزرتا گیا اور البرٹ ایک عام زندگی گزارنے لگا، کم از کم لوگوں کی نظر میں۔ وہ شادی شدہ تھا، بچے تھے، ایک عام سا بوڑھا شخص لگتا تھا، مگر حقیقت میں وہ دوہری زندگی گزار رہا تھا، ایک ایسی زندگی جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ 1919 سے 1934 کے درمیان نیو یارک کے مختلف علاقوں سے بچے اچانک غائب ہونے لگے۔ کچھ بچوں کی لاشیں ملیں جو بری طرح مسخ ہو چکی تھیں، جبکہ کچھ کبھی واپس نہ آ سکے۔ ان کے والدین کے لیے ایک ایسا عذاب تھا جس کی کوئی انتہا نہیں تھی، ایک ایسا خوف جو کبھی ختم نہ ہونے والا تھا۔ پولیس کے پاس کوئی سرا نہیں تھا، کوئی ایک جیسا طریقہ نہیں تھا جس سے قاتل کو پکڑا جا سکے۔ کبھی وہ بچوں کو میٹھی باتوں اور ٹافیوں کا لالچ دے کر ساتھ لے جاتا، کبھی خود کو ایک بے ضرر بوڑھا ظاہر کر کے کسی مدد کے بہانے قریب آتا۔ ہر واردات کے بعد وہ ایسے غائب ہو جاتا جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ وہ ہر بار ایک نئی چال چلتا، ہر بار ایک نیا طریقہ آزماتا۔ اس کا کوئی خاص طریقہ نہیں تھا، لیکن ہر قتل میں وہی ایک چیز نظر آتی تھی، وہ درندگی جو کسی عام انسان میں ممکن نہیں۔ پولیس کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آ رہا تھا، ایک بھی سراغ ایسا نہیں تھا جو انہیں قاتل تک لے جاتا۔ وہ بس اندھیرے میں ہاتھ مار رہے تھے، اور دوسری طرف البرٹ فش کھلے عام گھوم رہا تھا، ایک عام بوڑھے کی طرح، ایک ایسے شخص کی طرح جس پر کوئی شک بھی نہ کرے، مگر جو بھی اس کے قریب آیا وہ کبھی واپس نہ جا سکا۔ 1924 کی ایک سپہر ننھی بیاٹریس کیل اپنے گھر کے باہر کھیل رہی تھی، اس کی ہنسی گونج رہی تھی،
جیسے کسی معصوم بچپن کا اظہار ہو۔ لیکن پھر ایک اجنبی بوڑھا آدمی آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا، چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ سجائے وہ نرمی سے بولا، بیٹا کیا تم میری مدد کر سکتی ہو؟ مجھے کھیت میں کچھ چیزیں اکٹھی کرنی ہیں، اگر تم ساتھ چلو تو اچھا ہوگا۔ بیاٹرس نے ایک لمحے کے لیے سوچا، مگر اس کے دل میں ایک عجیب سا خوف جاگا۔ کچھ تھا اس بوڑھے میں جو ٹھیک محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے ہچکچاہٹ دکھائی، گھر کے دروازے سے اس کی ماں باہر آ گئی۔ وہ اجنبی فوراً چونک گیا، اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے، کچھ بڑبڑایا اور بغیر کچھ کہے پلٹ کر چلا گیا۔ بیاٹرس اس دن بچ گئی، لیکن شاید قسمت نے اسے ایک بار مزید آزمانا تھا۔ اسی رات وہی بوڑھا شخص واپس آیا، لیکن اس بار اس کے ہاتھ میں ایک کلہاڑی تھی۔ وہ اندھیرے میں دبے قدموں چل رہا تھا، جیسے ایک شکاری اپنے شکار پر وار کرنے والا ہو۔ لیکن قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ بیاٹرس کا والد اس رات جاگ رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے کوئی آہٹ سنی، وہ باہر آیا اور دروازے پر ایک سایہ دیکھ کر چیخ پڑا۔ اجنبی فوراً وہاں سے بھاگ گیا۔ بیاٹرس خوش نصیب تھی، بہت سے دوسرے بچوں کو ایسی قسمت نصیب نہ ہوئی۔ 1927 میں 4 سالہ بلی گیفنی اپنے اپارٹمنٹ کی راہداری میں اپنے دوست کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ بس چند لمحوں کی بات تھی اور پھر اچانک بلی غائب ہو گیا۔ اس کا ننھا دوست جو واحد گواہ تھا، خوف زدہ ہو کر اپنی ماں سے کہنے لگا وہ بوگی مین اسے لے گیا۔ ایک ایسا نام جو بچوں کی کہانیوں میں تو سننے کو ملتا تھا، مگر اس دن وہ حقیقت بن چکا تھا۔ بلی کہاں گیا؟ اسے کون لے گیا؟ یہ راز سالوں تک دفن رہا، یہاں تک کہ البرٹ فش نے خود وہ سچائی بیان کی جسے سن کر لوگوں کے دل دہل گئے۔ اپنے اعتراف میں فش نے وہ تفصیلات بتائیں جو کسی عام انسان کے لیے سننا بھی ممکن نہیں تھی۔ اس نے کہا کہ اس نے بلی کو اپنے ساتھ لے جا کر ایک سنسان جگہ پر لے جا کر برہنہ کر دیا، اور پھر وہ سب کیا جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ گھنٹوں تک اسے اذیت دیتا رہا، بچے کی چیخوں کو سن کر لطف اٹھاتا رہا۔ وہ لمحہ لمحہ اس کے جسم اور روح کو رونتا رہا، اور پھر جب اس کا کھیل ختم ہوا تو اس نے بلی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ لیکن اس کے ظلم کی انتہا یہیں ختم نہیں ہوئی۔ وہیں بیٹھ کر اس نے بلی کے جسم کے ٹکڑے کیے اور انہیں کھا گیا۔ بلی کا کوئی نشان، کوئی باقیات، کچھ بھی کبھی نہ ملا، بس ایک کہانی رہ گئی، ایک ایسی حقیقت جو رات کی نیندیں اڑا دے۔ 1934 میں وہ واقعہ پیش آیا جس نے آخر کار البرٹ فش کے اصل چہرے کو بے نقاب کر دیا۔ وہ ایک گرم دوپہر تھی جب 10 سالہ گریس برڈ کے والدین نے ایک نرم لہجے والے معصوم دکھنے والے بوڑھے کو اپنے گھر میں خوش آمدید کہا۔ اس نے اپنا تعارف فرینک ہاورڈ کے نام سے کروایا، ایک کامیاب کسان جو ان کے بیٹے کو کھیتوں میں کام دینے کے لیے آیا تھا۔ وہ بڑے سلیقے سے بات کر رہا تھا، دیہات کی زندگی کے قصے سنا رہا تھا، دیانتدار کام اور اچھی مزدوری کا وعدہ کر رہا تھا۔ مگر جب وہ چائے کی چسکیاں لے رہا تھا، اس کے دماغ میں گریس برڈ کا بھائی نہیں بلکہ خود گریس تھی۔ مسکراہٹ چہرے پر سجائے اس نے ایک معصوم سی فرمائش کی، کیا گریس اس کے ساتھ جا سکتی ہے؟ اس کی بھتیجی کی سالگرہ تھی اور وہ چاہتا تھا کہ گریس بھی اس تقریب میں شامل ہو۔ اس کے والدین نے کچھ خاص نہ سوچا، وہ تو بس ایک بے ضرر بوڑھا آدمی لگا، نیک دل اور مہذب۔ انہوں نے اجازت دے دی۔ یہ آخری بار تھا جب انہوں نے اپنی بیٹی کو زندہ دیکھا۔ گریس کو کسی سالگرہ کی تقریب پر نہیں لے جایا گیا، وہ ایک سنسان ویران گھر میں لے جائی گئی، میلوں دور، جہاں کوئی اس کی چیخیں نہ سن سکتا تھا، اور جو کچھ وہاں ہوا وہ کسی بھی والدین کے لیے سننا سب سے بڑا عذاب تھا۔ 6 سال تک گریس کا کوئی سراغ نہ ملا۔ اس کے والدین ہر دن ایک نئی امید لے کر جیتے، سوچتے کہ شاید ان کی بچی کبھی نہ کبھی دروازہ کھٹکھٹائے گی، شاید وہ کسی نہ کسی طرح واپس آ جائے گی۔ لیکن پھر ایک دن ایک خط ان کے گھر پہنچا۔ یہ کوئی عام خط نہیں تھا، یہ ایسا اعتراف تھا جسے پڑھ کر تفتیش کاروں کی روح کانپ گئی، ایک ایسی وحشت جو الفاظ میں بیان کرنا مشکل تھا۔ خط میں البرٹ فش نے نہ صرف گریس کو اغوا کرنے کا اعتراف کیا، بلکہ اس نے خوفناک تفصیلات لکھی تھیں جو کسی بھیانک خواب سے کم نہیں تھیں۔ اس نے بتایا کہ کیسے اس نے گریس کو اپنے جال میں پھنسایا، کیسے اسے اپنے ساتھ لے گیا، کیسے اس کے کپڑے نوچ ڈالے، کیسے اس کا گلا گھونٹا اور پھر اپنے الفاظ میں اسے تیار کیا۔
یہ الفاظ صرف ایک قتل کا بیان نہیں تھے، یہ کچھ اور تھا، کچھ ایسا جسے سوچ کر ہی جسم میں جھرجھری دوڑ جائے۔ یہ خط پڑھ کر پورا ملک لرز گیا، اخباروں میں خوف و ہراس پھیل گیا، لوگ دہشت سے سہم گئے۔ مگر گریس کے والدین کے لیے یہ صرف ایک خبر نہیں تھی، یہ اس لمحے کا اعلان تھا جب ان کی آخری امید بھی مر گئی۔ یہ وہ خط تھا، وہ ایک غلطی جس نے البرٹ فش کو بے نقاب کر دیا۔ اس نے جس کاغذ پر وہ بھیانک اعتراف لکھا تھا وہ کسی عام سٹیشنری کا ٹکڑا نہیں تھا۔ پولیس نے اس کے ذریعے سراغ لگایا اور پتہ چلا کہ یہ کرائے کے کمرے سے لیا گیا تھا۔ جب مکان مالکن سے پوچھا گیا تو اس نے تصدیق کی، ایک بوڑھا بیمار سا آدمی وہاں رہتا تھا، بس اتنا ہی جاننا کافی تھا۔ پولیس نے خاموشی سے جال بچھا دیا اور اس کے لوٹنے کا انتظار کرنے لگی۔ جب البرٹ فش آخر کار واپس آیا تو کوئی مزاحمت نہیں ہوئی، کوئی بھاگنے کی کوشش نہیں کی۔ اس کے چہرے پر وہی عجیب سی مسکراہٹ تھی جو ہمیشہ رہتی تھی۔ پولیس والوں کی طرف دیکھا اور بڑے سکون سے بولا، اتنی دیر لگا دی، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ اس کا مقدمہ امریکی تاریخ کے سب سے خوفناک ٹرائلز میں شمار ہوتا ہے۔ عدالت میں وہ ایک پل کے لیے بھی نادم نہیں ہوا، وہ نہ شرمندہ تھا نہ پچھتایا، حتیٰ کہ اس کے اپنے بچوں نے گواہی دی کہ وہ خود کو اذیت دیا کرتا تھا، سوئیاں اپنے جسم میں پیوست کرتا، اپنے ہی بدن کو زخمی کرتا۔ ایکس رے میں دیکھا گیا کہ 29 سے زیادہ سوئیاں اس کے جسم میں اندر تک گھسی ہوئی تھیں، جو اس نے سالوں تک اپنے اندر دبا رکھی تھیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ پاگل تھا، ایک ایسا ذہنی مریض جس کی بیماری کی کوئی حد نہیں تھی، مگر دوسروں کا ماننا تھا کہ وہ سب کچھ جان بوجھ کر کرتا تھا۔ ہر عمل اس کی سوچ کا نتیجہ تھا اور وہ بالکل ہوش و حواس میں تھا۔ جیوری نے فیصلہ کرنے میں زیادہ وقت نہیں لگایا، زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹے میں فیصلہ آ چکا تھا۔ وہ مجرم ثابت ہوا اور اسے سزائے موت سنا دی گئی۔ 16 جنوری 1936 کو البرٹ فش کو الیکٹرک چیئر پر بٹھایا گیا۔ جیسے ہی کرنٹ کا پہلا جھٹکا دیا گیا، گواہوں نے ایک ایسا منظر دیکھا جو شاید ہی کسی نے پہلے کبھی دیکھا ہو۔ برسوں تک اس کے جسم میں چھپی ہوئی سوئیاں جیسے ہی بجلی کے جھٹکے سے ٹکرائیں، مشین میں خرابی پیدا ہو گئی، جیسے کسی نے سزائے موت کے اس عمل کو بھیانک بنا دیا ہو۔ اس کے آخری الفاظ، مجھے نہیں معلوم میں یہاں کیوں ہوں۔ گرے مین مر چکا تھا، مگر اس کا خوف زندہ رہ گیا۔ وہ کوئی اندھیروں میں چھپ کر وار کرنے والا درندہ نہیں تھا، نہ ہی کوئی خوفناک بلا جو سایوں میں چھپی ہوئی ہو۔ وہ ایک باپ تھا، ایک شوہر، ایک ایسا شخص جو ہر کسی کی نظر میں عام لگتا تھا، اور شاید یہی سب سے زیادہ خوفناک حقیقت تھی۔ اگر یہ کہانی سن کر آپ کا دل دھڑکنے لگا تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید سنسنی خیز سچے جرائم کی کہانیوں کے لیے سبسکرائب کریں، اور کمنٹ میں ہمیں بتائیں آپ کے خیال میں البرٹ فش واقعی پاگل تھا یا وہ صرف خالص برائی کا ایک نمونہ تھا۔